گڈی۔ نومبر شروع ہو گیا۔ حبس گرمی کی شدت میں کمی آنے کی وجہ سے فضا میں ٹھنڈک کا احساس رچ گیا تھا۔ موسم کی خوشگواریت اور صبح چھٹی ہونے کی وجہ سے میں رات 12 بجے کے بعد اپنے محلے کی خالی سڑکوں پر واک کا لطف اور ذکر الہی میں مست خالی سڑک پر تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ موسم کی خوشگواریت، رات کی خاموشی اور ذکر کی حلاوت سے جذب و شکر کی کیفیت کو انجوائے کرتا ہوا میں تنہا سڑک گردی میں مصروف تھا۔ زیادہ تر مکین، نرم و گداز بستروں میں نیند کی دیوی کے مدہوش جھولوں میں غرق تھے۔ بہت کم لوگ اور ٹریفک سڑکوں پر موجود تھی۔ میں خالی سڑکوں پر اپنی ہی دھن میں گم تھا کہ اچانک دور گلی میں ایک رکشہ داخل ہوا جو برق رفتاری سے جھولتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ رکشے کی برق رفتاری اور جھولتی رفتار سے میں خوف زدہ ہو کر سڑک کے ایک طرف لگ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ آسانی سے گزر جائے، تاکہ میں دوبارہ واک کے عمل کو جاری رکھ سکوں۔ رکشے کی رفتار سے پتہ چل رہا تھا کہ ڈرائیور کسی ایمرجنسی میں تیزی سے کہیں جانے کی کوشش کر رہا ہے اور رکشہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آیا جھٹکے سے رک گیا۔ میں سمجھا شاید مجھ سے کسی کا ایڈریس پوچھنا چاہ رہا ہے، لیکن اندر سے جو رکشہ ڈرائیور برآمد ہوا وہ میرا جاننے والا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چلاتے ہوئے گھبرائی آواز میں بولا، سر شکر ہے آپ مل گئے، آپ کے گھر گیا تھا تو سیکیورٹی گارڈ نے اس گلی کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرف واک کر رہا ہوں۔ سر میری مدد کریں، میں بہت مشکل اور ایمرجنسی میں ہوں۔ میرے ساتھ جوان لڑکی ہے جس کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ کی طرف لے کر آ گیا۔ میں نے فوراً پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ نیم بے ہوش سی کوئی لڑکی نیم دراز تھی۔ میرے اعصاب، دماغ، عقل و شعور ایسی کسی بات کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ میں قدرے غصے میں بولا، یار میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ تم اس کو پولیس یا ہسپتال کیوں نہیں لے کر گئے؟ تو پچھلی سیٹ پر پڑی لڑکی نے اٹھنے کی کوشش کی اور بولی، انکل آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ، خدا کے لیے میری مدد کریں، میں جہنم سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی یا زندگی کے باقی دن جسم فروشی کے اڈے پر گزر جائیں گے۔ پھر اس نے روتے ہوئے بار بار کہا، میری مدد کریں۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے، کدھر سے آئی ہے، اس کے دشمن کون ہیں، یہ کن سے جان چھڑا کر بھاگی ہے، اس کے دشمن کتنے خطرناک ہیں، مجھے اس جھگڑے میں پڑنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن بیچاری کی درد میں ڈوبی چیخوں اور مدد مدد کی پکار نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہم جس گلی میں تھے، چند گھر چھوڑ کر میرے جاننے والے میاں بیوی رہتے تھے۔ میں اس گھر کی طرف چل پڑا، ان کو اشارہ کیا میرے پیچھے آئیں، ساتھ ہی موبائل پر اپنے دوست کو کال ملائی کہ وہ جاگ رہا ہے کہ نہیں۔ دوست جاگ رہا تھا، اس نے فون اٹھا لیا تو میں بولا، دروازہ کھولو، میں دروازے تک آ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم گھر کے باہر پہنچ گئے تو دوست نے دروازہ کھولا تو لڑکی کو اشارہ کیا، بیٹی باہر آ جاؤ۔ ساتھ ہی دوست کو کہا، یہ لاوارث لڑکی ہے جس کو مدد کی شدید ضرورت ہے، اس کی بات سن کر اس کی مدد کرنی ہے۔ لڑکی ہمارے حوالے کر کے رکشہ ڈرائیور یہ کہہ کر چلا گیا، سر مجھے آپ ہی نظر آئے اس لیے آپ کے پاس لے کر آ گیا۔ لڑکی کی حالت زندہ لاش کی سی تھی۔ ہم نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ شدید خوف کی وجہ سے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اسی دوران دوست کی بیوی بھی آ گئی تو ہم نے لڑکی اس کے حوالے کی کہ بھابھی آپ اس سے بات کریں۔ بھابھی کافی دیر کوشش کرتی رہیں لیکن لڑکی دہشت کا شکار بول نہیں رہی تھی۔ تو دونوں میاں بیوی نے مجھے کہا، سر آپ گھر چلے جائیں، رات کو ہمارے پاس ہے، آپ کل آ کر بات کریے گا۔ لہٰذا میں پریشان گھر واپس آ گیا، شدت سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگا کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ اگلے دن دوپہر کو میرے دوست کا فون آیا، سر جی رات تو لڑکی کچھ نہیں بولی لیکن آج دوپہر کو اس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی دردناک کہانی سنائی ہے، آپ آ جائیں تو آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ میں سارے کام چھوڑ کر دوست کی طرف گیا تو اس نے جو داستان سنائی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ظلم و بربریت، فحاشی کا ایسا لیول تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوست نے بتایا، جب یہ لڑکی نارمل ہوئی، ہمارے مشفقانہ سلوک سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اس طرح بتایا کہ میں لاہور سے 60 کلومیٹر دور کی رہنے والی ہوں۔ 6 ماہ پہلے کسی شادی پر لاہور آئی تو چند دن لاہور میں رشتہ داروں کے ہاں ٹھہری۔ ایک دن قریبی پارک میں گئی تو وہاں پر ایک لڑکے نے میری طرف موبائل نمبر کی پرچی پھینکی، کیونکہ میرے وجود میں بلوغت کا طوفان بیدار ہو چکا تھا، جن سے مخالف کی کشش میں نے اس لڑکے سے بات چیت شروع کر دی۔ چند دنوں میں ہی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، میں اس لڑکے کے عشق میں اندھی ہوتی گئی۔ اس نے بھی مجھے شادی اور ساتھ زندگی گزارنے کے بہت سارے سہانے خواب دکھائے۔
آخر لڑکی نے مجبور کیا کہ تم ایک بار لاہور آؤ، تم کو اپنے والدین سے ملانا ہے، پھر وہ تمہارا رشتہ لینے تمہارے گھر آئیں گے۔ میں پاگل لاہور آ گئی تو وہ مجھے کسی مکان میں لے گیا۔ میں ضد کر رہی تھی کہ میں نے واپس جانا ہے، مجھے جلدی والدین سے ملاؤ، لیکن تھوڑی دیر میں اس کے 3 بدمعاش دوست آ گئے۔ وہ مجھے بھیڑیوں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ وہ بے وفا 2 دن بعد واپس آیا جب میں برباد ہو چکی تھی۔ اب یہ چاروں رات کو شراب پی کر عیاشی کرتے۔ 15 دن گزر گئے۔ شراب کے نشے میں دھت بتاتے ہم اس طرح مختلف شہروں سے لڑکیاں پیار کے وعدے میں ورغلا کر لاتے ہیں۔ جب ان سے جی بھر جاتا ہے تو جسم فروشی کے اڈے پر بیچ دیتے ہیں۔ اب تم واپس جانے والی غلطی نہ کرنا۔ اب مجھے پتہ تھا یہ مجھے آگے بیچ دیں گے، تو کل رات جب وہ شراب کے نشے میں دھت تھے، میں واش روم کے بہانے نکلی اور دیوار پھلانگ کر سڑک پر آ گئی۔ پھر یہ رکشے والا مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ اس بیچاری نے اذیت ظلم کی جو داستان سنائی، میرا قلم لکھ نہیں سکتا۔ میں نے اس کو بلایا تو وہ سہمی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ تو میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام کے ساتھ بتایا۔ میرے ابا مجھے پیار سے گڈی کہتے تھے۔ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ چند دن بعد میرا دوست گڈی کو رازداری سے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن آخر چلی گئی۔ ہم نے اس کو سمجھا دیا کہ ظلم کی داستان کا ذکر والدین سے نہ کرنا۔ میں جب بھی گڈی کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے یہ گڈیاں باپ کی عزت قدموں تلے روند کر ان بھیڑیوں کے ہاتھوں لٹ جاتی ہیں۔ کاش ان کو معلوم ہو کہ والدین ہی ان کا حقیقی سہارا ہیں۔